بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماہ پر نور ماہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت اور کیا عظمت ہے۔ 12 مہینے جنہیں اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، ان مقدس 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس کا ذکر اور جس کا نام قرآن مقدس میں بیان کیا گیا۔ مولا تبارک و تعالی کلام پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مقدس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انزال قرآن کے لیے جس مقدس مہینے کا انتخاب کیا گیا وہ مہینہ بھی رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ اس کی تیسری فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمانے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مہینے کو بھی منتخب فرما کر اس میں روزوں کو فرض کر سکتا تھا۔ تو یہ بھی اس بات پر دال ہے کہ رمضان بہت ہی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ بلکہ مفسروں میں سے ایک مشہور مفسر حضرت سرکار سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حوالے کے طور پر رسول گرامی وقار علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یوں ہے، فرماتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یوں کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان گزر گیا، یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آقا علیہ السلام ہماری تعلیم فرما رہے ہیں، یوں کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا، یعنی اللہ کا مہینہ آیا، اللہ کا مہینہ گیا۔ تو اس ماہ رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اس قرآن کی 3 شانیں بیان فرما رہا ہے۔ پہلی شان اس قرآن کی یہ ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کا نزول نہ ہوا ہوتا، اس قرآن کو نازل نہ کیا گیا ہوتا، تو روئے زمین پر انسان سے بدتر کوئی مخلوق نہ ہوتی، انسان سے بدتر کوئی مخلوق نہ ہوتی۔ لیکن اگر انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہوا اور انسان بنا ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا۔ مطلب کیا؟ اگر یہ قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو لوگ گمراہ ہو جاتے، لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے، اور وہ انسانی صورت میں حیوان اور جانور سے بدتر ہو جاتے۔ تو انسان کو انسانیت سے سرفراز کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وبینات من الھدی، اور آگے فرما رہا ہے اس قرآن کی دوسری شان یہ ہے کہ اس میں روشن دلیلیں ہیں، روشن نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر، حق کے حق ہونے پر، باطل کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسی روشن اور واضح نشانیاں اور علامتیں ہم نے اس قرآن کے ذریعے تم کو عطا فرمائی۔ والفرقان، اس قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے بتانے والی، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے بتانے والی، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے یہ بتانے والی کتاب قرآن ہے۔ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، تمہاری آخرت کن کاموں کے کرنے سے کامیاب ہو سکتی ہے اور تم آخرت میں کن کاموں کے کرنے سے خاسر و خائب ہو سکتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بالتفصیل اس قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ تو فرما رہا ہے اس قرآن کی شان کیا ہے؟
فرقان، حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان خط امتیاز پیدا کرنے والی یہ کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ رمضان جس نے پایا تو اب اس پر کیا فرض ہے، کیا لازم ہے، کیا ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب روزہ کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کی تاریخ، اس کو یاد رکھنا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہاں تین چیزیں بیان ہوئی، ایک ہے طلوع فجر، ایک ہے غروب آفتاب اور ایک ہے مفطرات ثلاثہ۔ اب ان کا کیا مطلب ہے؟ طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق کا طلوع ہونا، صبح صادق کا نکلنا، یعنی نماز فجر کا وقت جس لمحے سے شروع ہوتا ہے، جس سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے، جس آن سے شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک، مکمل طریقے سے سورج کے ڈوبنے تک مفطرات ثلاثہ، کھانا پینا اور اپنی بیوی سے جمع کرنا، کھانے سے رکے رہنا، پینے سے رکے رہنا اور جمع کرنے سے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہنا، ان تین کاموں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایسا انسان، ایسا شخص جو مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، ساتھ ساتھ اگر وہ صحت مند اور مقیم ہے، اب اس پر روزہ فرض ہو گیا، روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اور جو انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو لیکن بیمار ہو تو اب روزہ رکھنا فرض نہیں۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے لیکن مقیم نہیں ہے، سفر پر نکلا ہوا ہے، تو اس پر بھی روزہ رکھنا حالت سفر میں فرض نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہے، فی الحال فرض نہیں ہے۔ سفر سے جب واپس آ جائے تو اب رمضان کے گزرنے کے بعد اس کی قضا کرنا واجب اور فرض ہے۔ سر میں درد آ گیا تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ہلکا سا بخار چڑھ گیا تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، پیر میں کانٹا چبھ گیا اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ ایسا بیمار جسے یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا میری بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، 2 دن میں ٹھیک ہونے کی بیماری روزہ رکھنے کی وجہ سے 4-5 دن میں ٹھیک ہوگی، 1 ہفتے تک میں اور مزید بیمار رہوں گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا ایسی بیماری کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو جان کا خطرہ ہوگا، تو ایسا جو بیمار ہے اس کے لیے فی الحال روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ رمضان جب گزر جائے اور روزہ رکھنے کی جب اسے صحت حاصل ہو جائے تو اب اس پر روزے کی قضا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ آپ نے سنا، غالب گمان۔ یہ غالب گمان کیا ہے؟ غالب گمان کا مطلب یا تو بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کی بات، یا مزید بیماری میں اضافہ ہو جانے کی بات، یا موت تک پہنچ جانے کی بات اپنے سابقہ تجربے سے حاصل ہو تو اسے غالب گمان کہتے ہیں۔ اپنا خود کا ذاتی تجربہ اسے حاصل ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ غالب گمان ہے۔ یا پھر ایسی کوئی نشانی اور علامت پائی جا رہی ہے کہ جس نشانی کو دیکھ کر، جس علامت کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، میری بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی یا میں موت کے قریب پہنچ جاؤں گا، ایسی کوئی ظاہری علامت پائی جا رہی ہے تو پھر یہ بھی غالب گمان میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز، کوئی ایسا طبیب، ڈاکٹر جو ماہر ہو، وہ یہ کہے کہ تم جس بیماری میں ہو، اگر اس بیماری میں تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا
تم دیر سے ٹھیک ہوگے یا تم موت کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ کسی ماہر ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے تو بھی یہ وجہ غالب گمان میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب ان تین چیزوں کی وجہ سے یا تو ذاتی تجربہ ہو یا ظاہری علامت ہو یا کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو، ان تین چیزوں کی وجہ سے بندہ فی الحال کے لیے روزہ چھوڑ دے گا اور رمضان کے گزر جانے کے بعد صحت جب حاصل ہو جائے تو پھر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا، اور یہ قضا اس پر فرض ہے۔ یہ ہے بیمار۔ اگر تم مسافر ہو تو حالت سفر میں بھی روزہ رکھنا تم پر فرض نہیں ہے۔ جب سفر ختم ہو جائے، پلٹ کر واپس تم اپنے وطن کو آ جاؤ تو اب تم پر روزے کی قضا فرض ہے۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، سفر کہتے ہیں کہ آپ اپنے شہر سے جس شہر کو جا رہے ہیں یا جس جگہ کو جا رہے ہیں، جس علاقے کو جا رہے ہیں، اس علاقے کا فاصلہ آپ کے شہر سے کم 92.5 کلومیٹر ہو، 90 پر 2 کلومیٹر۔ آپ کے شہر کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے جس شہر کو آپ جا رہے ہیں اس شہر کی حد جہاں سے شروع ہوتی ہے، ان دونوں حدود کے درمیان کا فاصلہ 90.5 پر 2 کلومیٹر ہو۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس شہر کو جا رہے ہیں وہاں 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہو۔ 2 دن، 4 دن، 10 دن، 8 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن، 15 دن سے کم رکنے کی اگر نیت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو پھر آپ کیسے مسافر ہوں گے؟ مسافر شرعی کہلائیں گے۔ آپ کا سفر صرف سفر نہیں کہلائے گا، سفر شرعی کہلائے گا۔ آپ جہاں جا رہے ہیں اس جگہ کا فاصلہ 50 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر ہے یا 90 کلومیٹر ہے، تب بھی اس فاصلے کی وجہ سے آپ مسافر نہیں کہلائیں گے، اور آپ کا وہ سفر تو کہلائے گا لیکن سفر شرعی نہیں کہلائے گا۔ جو سفر شرعی نہ ہو اس سفر میں آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جو سفر شرعی ہو، آپ کے شہر سے وہ جگہ 92.5 کلومیٹر ہو، کم سے کم اتنا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ یا اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دوسری بات وہاں 15 دن سے کم رکنے کی نیت سے آپ جا رہے ہیں، تو پھر اب آپ اس سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ کا سفر ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرنا آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔